آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا بہت ہی خوبصورت پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید، ویلکم، مرحبا اینڈ جی آیانو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا کہ میں بروز قیامت اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوشش کیجئے درود پاک کی کچھ ایک مقدار مقرر کر کے دن بھر میں روزانہ درود پاک کو پڑھنے کی سعادت حاصل کیا کریں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہیں ہمارے استاد محترم مولانا اسد عطاری مدنی صاحب، اور ان سے ہم جانا کرتے ہیں آپ کی تعبیریں۔ سیدی، خوش آمدید، ویلکم، مرحبا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کیسے کیا سوالات آئے ہیں ہمارے پاس۔ جی سنوائیے۔ سید تنویز میرا نام ہے، اور خواب کی تعبیر کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی کسی اپنے مرحوم کو خواب میں کسی اچھی حالت پر دیکھتا ہے تو اس سے اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ نام بھی ان کا بڑا حضور یونیک ہے، تنویز، سید تنویز صاحب، اور ان کا یہ سوال ہے۔ جی، پہلی دفعہ سنا ہے، معنی تو معلوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یونیک ہونا اپنی جگہ پر، جی، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ اس کا معنی غلط ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی بھی اس نام کو رکھے تو وہ اس کے معنی کو پہلے دیکھ لے، اور اگر کوئی نسبت ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ بہرحال خواب میں کسی فوت شدہ کو اچھی حالت میں دیکھنا یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی رحمت پر بندہ امید رکھے کہ وہ عافیت سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہماری یہی رہنمائی کی گئی ہے کہ فوت شدہ کو اچھی حالت میں دیکھنا یہ اس کے لیے ایک اچھی امید اور ایک اچھی فعال ہے۔ صحیح۔ تو اچھی حالت میں دیکھیں تو اس کے لیے مزید دعا بھی کریں، ضروری نہیں کہ کسی کو مشکل میں دیکھیں جب بھی دعا کریں۔ اگر کوئی اچھی حالت میں ہے اور اس کی مغفرت ہو چکی تو اس کے لیے ترقی درجات کی، رفع درجات کی بندہ دعا کرے کہ اللہ پاک اس کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے اللہ پاک کی رحمت میں مزید اضافہ ہوگا اور اس کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ماشاءاللہ، اچھا خواب دیکھا ہے بھائی جان، مبارک ہو آپ کو۔ جی مزید۔ مرکز حسمت اقبال عطاری، سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ فجر کی نماز کے وقت میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بہت بڑی محفل ہے، اجتماع ذکرانات اور جمع غفیر ہے، عاشقان رسول محفل پاک میں شامل ہیں۔ ایک مبلغ نے پشتو اور اردو کا ایک مکس کلام پڑھا جس کو لوگ سن کے بہت حیران ہو رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور لوگ بڑا اچھا فیل کر رہے ہیں۔ میں بھی خواب میں بہت خوش تھا۔ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اور کس وقت خواب آئے تو وہ خواب کی تعبیر سچی ثابت ہوتی ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ حضور، بہت سارے لوگوں میں یہ ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے، کب خواب سچے ہوتے ہیں، کب نہیں ہوتے ہیں۔ بہت اچھی توجہ انہوں نے دلائی ہے۔ کسی بھی وقت کے خواب سچے ہو سکتے ہیں، دن کے بھی ہو سکتے ہیں، رات کے بھی ہو سکتے ہیں، البتہ کچھ ایسے برکت والے اوقات ہیں کہ جس وقت دیکھے جانے والے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر بھی جلد ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو صبح کا وقت ہے، فجر کے قریب کا ٹائم ہے، عموماً جس کو عوام تہجد کا وقت بھی سمجھتی ہے، اگرچہ اس کی تعریف کچھ مزید ہے، لیکن
عوامی اعتبار سے جو رات کا آخری پہر ہے اس کو تہجد کا وقت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت میں دیکھے جانے والے جو خواب ہوتے ہیں وہ زیادہ سچے ہوتے ہیں، اور علماء نے اس کی حکمت اور وضاحت یہ بھی ارشاد فرمائی کہ چونکہ یہ برکت کا وقت ہے، عبادت گزاروں کی عبادت کا وقت ہے، اللہ پاک کے خاص ایسے نورانی فرشتے ہیں جو اس ٹائم پر نازل ہوتے ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت کی عبادت کو اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ قبولیت حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے اس وقت میں دیکھے جانے والے خواب بھی زیادہ بابرکت ہوتے ہیں، زیادہ سچے ہوتے ہیں، اور ان کی تعبیر بھی زیادہ جلد ظاہر ہوتی ہے. لہٰذا سبحان اللہ اس وقت کو بطور خاص بیان کیا گیا. اور جو ان کی پہلی بات تھی کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے جس میں اجتماع ذکر و نعت دیکھا ہے، اور پشتو اور اردو کے ساتھ مکس کر کے نعت کسی نے پڑھی ہے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ایسا کلام سنا ہو جاگتے ہوئے اور وہی ان کو خواب میں نظر آ گیا ہو. مختلف نعت خوان پڑھتے ہیں، مختلف لینگویجز کو جو ہے وہ مکس اپ بھی کرتے ہیں، بعض اوقات تضمین بھی لکھی جاتی ہے، بعض اوقات اکثر تو اسی زبان کی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ادر لینگویج میں بھی لکھا جاتا ہے. تو بہرحال ایک ایسی چیز ہے جو کہ معاشرے میں ہوتی رہتی ہے، تو اس کی کوئی خاص تعبیر تو نہیں، البتہ نعت کا پڑھنا، نعت کا سننا، محفل نعت کا دیکھنا اس کو بابرکت ہی کہیں گے. اور خواب دیکھنے والے کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، الفت کی، قربت کی بھی یہ علامت ہے. مزید کال دیجیے. جی خواب میں دیکھتا ہوں کہ جامن ہے درخت کے اوپر لگے، اس سے میں توڑتا ہوں گچھا جو ہوتا ہے جی، اور اس میں سے کھاتا بھی ہوں اور میٹھے لگتے ہیں، اور کوئی جھولی میں ڈال لیتا ہوں، اور میرا بھتیجا اور بیٹا آتے ہیں ان کو بھی دیتا ہوں. تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیجیے گا. جی جامن کا سیزن تو نہیں ہے حضور، لیکن خواب میں یہ دیکھا ہے، کیا فرمائیں گے؟ جامن جیسے انہوں نے بیان کیا میٹھے دیکھے ہیں اور میٹھے کھائے ہیں، تو اچھی بات ہے، اچھی تعبیر ہے، نعمت ملنے کی، برکت ملنے کی یہ علامت ہے. تو خواب میں تو اوپر چڑھ کے توڑ دینا ایک الگ بات ہے، لیکن جاگتے ہوئے جامن کے درخت پہ چڑھنا رسکی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی لکڑی جو ہے وہ کافی کمزور ہوتی ہے، یعنی کہ عام درخت کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے. صحیح. تو نا تجربہ کار کو تو جاگتے ہوئے یہ اٹیمپٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. البتہ خواب میں تو بندہ کہیں بھی جا سکتا ہے. بالکل، یہ ڈسکلیمر بھی ہو گیا نا کہ برائے مہربانی اس چیز کو اپنے گھر پر آپ جو ہے وہ نہ کریں، ٹرائی نہ کریں. ٹھیک ہے. چلیے جی، میسیجز کے ذریعے سے بھی سوالات آئے ہیں، اور سوال یہ پوچھا ہے ہم سے کہ اگر کوئی مردہ خواب میں یہ بولے کہ میرے گھر والے مجھے کپڑے دھو کے نہیں دیتے، میرے کپڑے بہت میلے اور پھٹے ہوئے ہیں، تو سر اگر کوئی اس طرح کی خواب دیکھتا ہے تو کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ ایک پریشانی کا تذکرہ ہے، اور اگر کوئی مردہ کسی پریشان حالت کا اظہار کرتا ہے یا بات کرتا ہے یا اس سے ظاہر ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایصال ثواب اور دعا کی کثرت کی جائے. صحیح. اور رشتہ داروں کو، دوستوں کو، یا جس نے خواب دیکھا ہے انہیں چاہیے کہ اس فوت شدہ مسلمان کے لیے بکثرت دعا کریں، ایصال ثواب کریں، کیونکہ مردے کا بری حالت میں، پریشان حالت میں دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بیٹر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایک اور میسیج یہاں شامل کرنا چاہوں گا. یہ کہتے ہیں کہ سر آج خواب میں دیکھا ہے کہ میرے اوپر کے بائیں جانب کے 3 دانت ٹوٹ گئے ہیں. کبھی لگتا ہے کہ کیل کے ساتھ والے ٹوٹے ہیں، اور کبھی لگتا ہے کہ کیل کو ملا کر 3 ٹوٹے ہیں. ایسا میں نے 2 بار دیکھا ہے، یعنی دیکھنے کے بعد پھر اسی وقت دہرایا گیا اور صرف ٹوٹتے ہی دیکھے گئے ہیں، منہ سے نکلتے یا گرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے. تو پلیز اس کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمائیے گا، یہ کیا ہے اور کیا اس کی تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا تو نہیں ہوتا، یہ اپنے چچا، تایا یا ان کے جو بچے ہیں ان میں کسی آزمائش کے ظاہر ہونے کی علامت ہے. ہو سکتا ہے ان کو رشتہ داروں کو کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی معاملہ ایسا درپیش ہو، تو اگر ان کی علم میں ہے، والد کے جتنے بھی عزیز ہیں یعنی کہ چچا وغیرہ والد کے خاندان سے جو ہوتے ہیں جی، تو ان کی طرف توجہ کریں، اور اگر کوئی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں. بعض اوقات مل جل کر بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے اہل خاندان کے ساتھ، تو معاملات میں ذرا مزید احتیاط سے کام لیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں. ٹھیک ہے حضور. آزمائی سے بچنے کے لیے ایک بہترین طریقہ دعا ہے، اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا بھی ہے. ٹھیک ہے
سیدھی اس میں ایک اور چیز بھی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح یہ دانت کا ٹوٹنا ہے تو یہ خود بخود ٹوٹنے کے اعتبار سے ہے، یعنی یہ تعبیر جو آپ نے ارشاد فرمائی، اور اگر کوئی خود جان بوجھ کے توڑتا ہے، اس طرح کا کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس میں کچھ ڈیفرنس ہے یا سیم ہوگا؟ ہو سکتا ہے، ڈیفرنس ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کی کیفیت پر اور اس کے تعلق پر اس کی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیل ہوگی، تو ہو سکتا ہے اگر کوئی خود توڑے تو اس کی مختلف تعبیر بالکل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے مزید کال دیجیے۔ میرا نام عابد ہے۔ اگر کسی انسان نے خواب میں دیکھا ہے کہ اسے کتا مطلب ہے کہ حملہ ور ہوتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شکر ہے کتے نے حملہ آور ہوا ہے اور آنکھ کھل گئی ہے، بچت ہو گئی ہے حضور خواب میں۔ سب سے پہلے تو بندہ شکر ادا کرے کہ کسی مشکل سے، کسی نقصان والی چیز سے اپنے آپ کو جب محفوظ پائے اور اس کو خواب میں دیکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ ہو یا کوئی بھی اس طرح کا خواب ہو تو اللہ پاک کا یوں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ کتے کا حملہ آور ہونا، یہ کسی برے شخص کی طرف سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں عافیت کے لیے، اپنی صحبت پر، کمپنی پر، اپنے تعلقات پر، جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے ہیں، اپنے کولیگز ہیں یا آپ کے اہل بازار ہیں جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے، تو تھوڑا محتاط رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی آزمائش کا سامنا ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، صدقہ کریں گے اور اپنے کاموں کو مزید کانشیس ہو کر اہتمام کے ساتھ دیکھیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ نقصان سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو ان باتوں پہ عمل کریں، ظاہری اسباب پر بھی غور کریں۔ تو کتے کا حملہ آور ہونا یہ اچھا نہیں ہوتا، کسی برے شخص کی، دھوکہ دینے والے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک میسیج یہاں شامل کرنا چاہوں گا، اور یہ میسیج کے ذریعے جو پیغام ملا ہے، یہ کہتے ہیں سر میں نے خواب میں خود کو اتنی بلندی پر دیکھا ہے کہ آسمان میرے تھوڑا سا دور رہ جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے، تو مجھے اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے، ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے، ہوا میں دیکھنا، اڑتے ہوئے دیکھنا، بلندی پر دیکھنا، مجموعی طور پر تو یہ بیٹر اور اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کامیابی کی، آگے بڑھنے کی، منصب ملنے کی علامت و دلیل ہوتا ہے، جبکہ درست طور پر اپنے آپ کو بلند ہوتا ہوا دیکھا جائے۔ اور اگر اس کی کیفیت میں کوئی ایسی کمی ہے، کوتاہی ہے، خرابی ہے، تو پھر اس کی تعبیر بہرحال مختلف ہوگی۔ اور ہوا میں دیکھنا، اڑتے ہوئے دیکھنا، اس طور پر اپنے آپ کو دیکھنا، بعض اوقات یہ سفر درپیش ہونے کی بھی علامت اور دلیل ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ عافیت کی دعا بھی کرے، اگر سفر ہے یا ارادہ ہے تو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ پاک اس سفر کو باعث برکت فرمائے، بخیر فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، آسانیاں ہوں۔ جی مزید کال دیجیے۔ یہ خواب میری وائف کو ہے، جیسے بارش آئی ہے اور پہلے ہمارا پورا گھر گر گیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے گھر خود بخود صحیح ہوا ہے اور چھت سے جو ہے پانی ٹپک رہا ہے اور پورا سین بھی بھرا ہوا ہے، اور جو میری وائف ہے وہ بھی پانی میں جو ہے ڈوب رہی ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، اگر تو ایسا حقیقت میں کچھ ان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے یا ان کے آس پاس ہوا ہے، جیسے سیلابی بارشیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں اور وہ ذہن پر نقش ہو جاتی ہے چیز اور وہ خواب میں بھی نظر آتی ہے، تو اگر ایسی کیفیت ہو اور ایسے علاقے سے تعلق ہو یا ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، پھر تو اس کی تعبیر نہیں ہوگی، وہ یہ کہا جائے گا کہ یہ ایک میٹر تھا جو ان کے ساتھ درپیش ہوا، وہی انہوں نے خواب میں دیکھا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو، تب گھر میں کسی بڑے کے آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ جو سرپرست ہے، گھر کا بڑا ہے، والد صاحب ہیں یا ویسے ہی بعض اوقات بڑے بھائی سرپرست ہوتے ہیں، جو بھی سرپرست ہے وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اور کچھ صدقہ کر دے تو یہ بہت بہتر ہوگا کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے۔ آپ اسی پہ خانہ کعبہ کے اندر گیا ہوں اور میں خلاف کعبہ جو ہے وہ چینج کروا رہا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ سبحان اللہ، خانہ کعبہ کی زیارت حضور خواب میں کی ہے، غلاف چینج کرواتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے۔ ماشاء اللہ، بڑی پیاری یہ تعبیر ہے، اچھا خواب ہے، کعبے کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا،
माशाअल्लाह। गिलाफ काबा को तब्दील करना या करवाना एक ताज़ीम का मामला इन्होंने देखा। ठीक है। तो अल्लाह पाक की रहमत से अमन नसीब होगा, मुश्किल से नजात मिलेगी। अगर कोई बीमार देखता है तो अल्लाह पाक उसे शिफा अता फरमाएगा। अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। ठीक है जी। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, और इस ब्रेक में हम आपको दिखाया करते हैं एक दिलचस्प मालूमाती इल्म दीन पर मुश्तमिल ये एक पैकेज हुआ करता है, और इसमें किसी ख्वाब को बयान किया जाता है। वो क्या ख्वाब होगा, क्या उसकी ताबीर बयान की गई है, और इस स्टोरी के पीछे क्या सबक हमारे लिए आज लाया गया है, आइए देखते हैं। और जब मज़ीद प्रोग्राम में दोबारा वापस आएंगे तो आपके मज़ीद सवालात शामिल किए जाएंगे। ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। नाज़रीन, वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसमें हम मुख्तलिफ सालिहीन के, बुज़ुर्गों के ख्वाब बयान करते हैं, उससे कुछ सीखते भी हैं, हमारी मालूमात में भी यकीनन इजाफा होता है। और आज का जो ख्वाब है वो प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के दादा यानी कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हो का है। आपने एक मर्तबा ख्वाब देखा कि आपकी पीठ से एक चांदी की जंजीर निकलती है जिसका एक सिरा जमीन में और दूसरा सिरा आसमान को छूता है, और तमाम मशरिक व मगरिब के लोग उस जंजीर को थामे हुए हैं, यानी कि उसके साथ चिमटे हुए हैं। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये ख्वाब देखा, बेदार हुए, तो उस वक्त के मुअब्बिर के पास तशरीफ लेकर गए और उसे जाकर अपना ख्वाब बयान किया। तो उसने कहा कि आपकी नस्ल में से ऐसा बच्चा पैदा होगा कि जिसकी पैरवी मशरिक व मगरिब के तमाम लोग करेंगे। और यही हुआ। कुछ अरसे के बाद मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मक्के में विलादत होती है, और फिर तमाम जहान में आपकी शोहरत और आपकी पैरवी करने वाले लोग पाए जाते हैं जो कि क़यामत तक के लिए मौजूद रहेंगे। अल्लाह पाक ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम को कसीर उम्मत से नवाजा है, और किसी नबी की उम्मत में इतनी कसरत ना हुई जितनी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में कसरत हुई। और इससे ये भी मालूम हुआ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले ही आपकी तशरीफ आवरी की खबरें आम थी। जी हाँ, गुज़श्ता आसमानी किताबों में भी थी। तमाम अंबिया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद की खबर देते रहे, खुशखबरियाँ सुनाते रहे, अपनी उम्मत को अल्लाह के इस आखिरी और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से मुताल्लिक बातें बताते रहे। और इसी तरह सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हो को भी इस ख्वाब के ज़रिए एक ऐसे शानदार बेटे की खुशखबरी सुनाई गई। अल्लाह पाक की इन पे रहमत हो और इनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ख्वाबों की ताबीरें। वेलकम बैक नाजरीन, आपने सेगमेंट मुलाहजा किया, और जैसा कि हम आपसे गुजारिश किया करते ही रहते हैं कि आप मदनी चैनल की दीगर नशरियात के साथ प्रोग्राम ख्वाबों की ताबीरें में अगर कुछ देखना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, बेहतरी की यकीनन जो है वो गुंजाइश रहती है। और अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ बेहतर होने वाली है और मज़ीद ये चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, तो अपनी राय, अपने मशवरे हमें हमारी email support@madanichannel.tv पर आप हमें भेज सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आपका दिया हुआ मशवरा ये मजलिस की तरफ से अप्रूव हो जाता है, तो जब तक वो काम होता रहेगा तो आप भी उतने ही सवाब के मुस्तहिक ठहरेंगे जितना कि वो काम करने वाले होंगे। तो यकीनन मशवरा, अच्छा मशवरा देना ये चाहिए, और आप भी कोशिश कीजिए मजलिस मदनी चैनल तक आप अपने मशवरों को ज़रूर जो है वो भिजवाएं। आइए मज़ीद सवालात शामिल करते हैं। जी सुनाइए। मोहम्मद नदीम गोंदल अतारी, जो अच्छे ख्वाब आते हैं वो बताना चाहिए या कि नहीं बताना चाहिए, और जो बुरा ख्वाब है वो भी बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, इसमें हमारी आप रहनुमाई फरमाएं। एक लोगों में ये इस तरह की गुफ्तगू भी पाई जाती है कि बुरे ख्वाब नहीं बताने चाहिए, क्या है ऐसा? माशाल्लाह गोंदल साहब की आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा, माशाल्लाह। यानी ये का वोकल जो है वो नेचुरल,
وائس اوور کے لیے بہت اچھا ہے. چلیے رابطہ کرتے ہیں ان سے. برا خواب تو نہیں بتانا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اچھا خواب بھی اس کو بتائیں کہ جو آپ کا دوست ہے, آپ سے الفت رکھتا ہے, محبت رکھتا ہے, آپ کا خیر خواہ ہے, آپ کا اچھا چاہنے والا ہے, تو انشاءاللہ وہ غلط تعبیر نہیں کرے گا, اس کی غلط مراد نہیں لے گا. اگر کوئی تعبیر غلط اس کے دماغ میں آئے گی تو خاموش رہے گا. یا پھر اس کو بتائیں کہ جو اس علم کا جاننے والا ہے وہ بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھے گا اور حتی المقدور کوئی اس کی بری تعبیر نہ کرے گا. تو یہی ہماری رہنمائی کی گئی ہے. تو اچھا خواب بیان کریں, برا خواب تو بیان نہ ہی کریں, زیادہ بیٹر ہے. ہاں اگر کوئی تشویش ہے, کوئی بہت زیادہ پریشانی ہے اور آپ نے اس سے بیان کرنا ہے, جس سے تعبیر پوچھنی ہے, تو وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن جنرلی اپنا برا خواب کسی سے بھی بیان نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کمنٹس پروگرام کے حوالے سے آئے ہیں, کیا ہے جی, دکھائیے. میرا نام سید شاہزیب شاہ ہے, میں بینک میں ایز اے برانچ مینیجر کام کرتا ہوں. مدری چینل کے حوالے سے جو ان کا ایک پروگرام ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بڑا زبردست ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہے ان نون ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. لوگ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی تعبیر بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی. میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز کر رہے ہیں, تاکہ لوگ جو اپنے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پروگرام میں اپنے خواب بتا سکتے ہیں اور ان کی تعبیر بھی حاصل کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کے ان کلمات کے لیے. استاد صاحب کچھ فرمانا چاہیں؟ جی الحمدللہ, یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ہماری رہنمائی کی جاتی ہے. انہی میں سے ایک برانچ خوابوں کی تعبیر بھی ہے, اور اللہ پاک قبول بھی فرمائے, اور مزید اس سے لوگ جو بھی فائدہ اٹھانا چاہیں تو انہیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. جی مزید سوال دیجیے. پوچھنا تھا, جو میری والدہ نے دیکھا ہے خواب کچھ اس طریقے کا ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہیں کہ وہ ایک کمرے کے اندر کھڑی ہیں, اور اس کمرے کے دروازے سے بہت تیزی سے پانی اندر آ رہا ہے, اور پانی اتنا تیزی سے اندر آ رہا ہے کہ ان کی کمر تک پانی آ جائے تو وہ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ان کا یہاں سے نکل جانا چاہیے, وہ زیادہ بہتر رہے گا. تو جب وہ کمرے سے باہر نکلتی ہیں تو وہ یہ دیکھتی ہیں کہ باہر صحن میں کچی صحن ہے, اور اس کچے صحن کی زمین جو ہے نا وہ نم ہوتی ہے, جیسی بارش کے بعد زمین ہوتی ہے نا, اس طرح کا وہ ہوتا ہے جب وہ کمرے سے باہر نکلتی ہیں. تو اس کی تعبیر جاننا چاہتی ہیں. جی حضور کیا فرمائیں گے ان کے خواب کے بارے میں؟ دیکھیے, اگر تو کسی بارش کے سیزن میں اس طرح کا خواب دیکھا جائے تو پھر روٹین کی چیز کہلائے گی اور کوئی اس کی تعبیر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ ان دنوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اور خاص طور پر اگر کسی کی کیفیت ہی ایسی ہے کہ کچا گھر ہے یا کچا صحن ہے, تو ظاہر ہے اس کے اندر بارش کے بعد نمی کا ہونا, کیچڑ کا ہونا, زمین کا دلدل کی طرح ہونا, یہ ایک اوبیس سی بات ہے. البتہ اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں, کوئی ایسا میٹر نہیں ہے, تو سیلابی کیفیت کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا, اور یہ آزمائشوں کے آنے, کسی مشکل کا, مصیبت کا سامنا کرنے کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں, صدقہ کریں, اور اپنے معاملات کو, اپنی چیزوں کو ظاہری اعتبار سے بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں. کہ دنیا عالم اسباب ہے, اسباب کا ترک کرنا یہ توکل نہیں ہوتا. ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, مزید کال دیجیے. جی, مسز نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ اس کو بہت بڑا چوہا نظر آیا ہے جس میں کپڑے پہنے ہوئے تھے, تو اس کی کائنڈلی تعبیر بتا دیں. کپڑے پہنا ہوا چوہا حضور دیکھا نہیں ہے کبھی, لیکن انہوں نے خواب میں دیکھا ہے. ہاں, خواب کا معاملہ ظاہر ہے, اس کے اندر تو کوئی بھی کچھ بھی پہن سکتا ہے. تو البتہ چوہا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا, بری عورت کی یہ علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو خواب دیکھنے والی کو چاہیے کہ اپنی اٹھنے بیٹھنے پر, صحبت پہ غور کرے. جی, کہیں کوئی ایسی خاتون تو نہیں کہ جو کردار کے اعتبار سے اچھی نہ ہو, اخلاق کے اعتبار سے اچھی نہ ہو. اگر ایسا معاملہ ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے, ورنہ آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے. ویسے بھی یہ خواب نظر نہ بھی ہے تب بھی ایک مسلمان کی تربیت یہ ہے کہ گمراہوں کے ساتھ, فساق کے ساتھ, برے لوگوں کے ساتھ, جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری اور نافرمانی کا کوئی خیال نہیں رکھتے اور بے باک ہوتے ہیں, تو ان سے اپنے آپ کو دور ہی رکھنے میں عافیت ہے. البتہ جس نے خواب دیکھا ہے اسے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, مزید کال دیجیے.
مجھے خواب آیا ہے، خواب میں نا امام جعفر صادق کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے خواب میں بار بار، اور اسی رات کو خواب میں مدینہ شریف کی حاضری ہوئی ہے، اس کے بارے میں بتائیں مجھے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ائمہ اہل بیت سے ہیں اور بہت بڑی شان کے مالک ہیں، یعنی ان کی سیرت پڑھ کے تو واقعی قربان ہونے کو دل کرتا ہے۔ اللہ، کیا بڑے بڑے علماء، اکابر بزرگان دین ان کے شاگرد ہوئے اور بڑے بڑے فقہاء ان کے شاگرد ہوئے۔ اللہ پاک نے ان کو علم سے ویسے ہی سیادت سے نوازا اور علم سے بھی نوازا، عبادت سے بھی نوازا، کیا کہیے ان کی شان کے۔ تو ان کا خواب میں دیکھنا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ اگر کوئی پریشان دیکھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کی پریشانی دور ہوگی، اور ان سے محبت کی بھی علامت ہے، اور جو بھی ان سے محبت کرے گا انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ ہمیں ان سے محبت ہونی بھی چاہیے، ہر اہل بیت کے فرد سے محبت ہونی چاہیے، اور یہ تو ماشاءاللہ اہل بیت اور سادات کرام میں سے ایک بڑے عظیم مرتبے والی پرسنالٹی ہیں، تو ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے، ان کے لیے دعا کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ مزید برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنی زندگی میں، اپنے معمولات میں ان کو اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضور، سوالات کا تانتا بندھا ہوا ہے میسیجز کے ذریعے، اور میں چاہوں گا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان ناظرین کے سوالات جو میسیج کے ذریعے آئے ہیں انہیں شامل کریں۔ اور سوال یہ ہے کہ خواب میں ہم نے گھوڑا لیا ہے اور سفید اور سرخ رنگ کا ہے، پھر ہمارے پاس گھوڑا نہیں ہے، یہ دیکھتے ہیں، تو یہ ان کا سوال ہے۔ گھوڑے کا حاصل کرنا تو اچھا ہوتا ہے، البتہ اس کو کھو دینا یہ اچھا نہیں ہوتا، اور گھوڑا کافی اس کی تعبیریں ہیں۔ اب جیسا شخص حسب حال ہوگا، منصب کی بھی علامت ہے یہ، عزت کی بھی دلیل ہے، اور سیادت کی یعنی کہ سرداری کی بھی یہ علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال یہ تھا کہ خواب میں امی جان کو، اپنی امی کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ بیٹھی ہیں زمین پر اور کہہ رہی ہیں کہ میں بھوکھی ہوں، کھانا کھاؤں گی، تو مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ عموماً اس طرح کے جو خواب بیان کیے جاتے ہیں وہ فوت شدہ کے بارے میں کیے جاتے ہیں، انہوں نے وضاحت تو نہیں کی جی، اور اگر ان کی والدہ حیات ہیں تو اللہ پاک درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور اگر دنیا سے چلی گئی ہیں تو فوت شدہ کا کچھ طلب کرنا، یہ اس کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور یہ بھی بہتر ہے کہ اگر کھانا طلب کیا ہے تو کچھ کھانا بنا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے اور اس کا ثواب انہیں ایصال کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، خواب میں گوشت دیکھنا حضور یہ کیسا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے، اگر حلال ہے اور پکا ہوا ہے تو زیادہ بیٹر ہے، البتہ گوشت کا دیکھنا رزق میں برکت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ زندہ بڑے بھائی کا خواب میں انتقال ہوتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو؟ ضروری نہیں کہ ان کا انتقال ہی ہو، البتہ ان کے لیے دعا ضرور کریں درازی عمر بالخیر کی، اور ان سے شیئر نہ کریں کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے وہ تشویش میں مبتلا ہوں۔ ٹھیک ہے، خواب میں بندر کو دیکھنا کہ وہ ہم سے روٹی چھین کر بھاگ جاتا ہے، جا رہا ہوتا ہے۔ اس کو تو آپ کو بیان کرنا چاہیے، ان قریب ماضی قریب میں آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کے واقعات درپیش ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ جس نے خواب دیکھا ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو۔ تو بندر کا اصل میں کانسیپٹ شرارت سے ہی کیا جاتا ہے، اور اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر بندر ہوں تو بعض اوقات ہاتھ سے چھین کر بھی چلے جاتے ہیں، ایسے ہی تو ہو سکتا ہے جنہوں نے خواب دیکھا ان کے ساتھ ایسا کوئی ماجرا درپیش ہوا ہو، اور اگر نہیں بھی ہوا تب بھی بندر کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، برے شخص سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ اللہ پاک کے بارگاہ میں انہیں عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے جی، مزید ایک اور سوال ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سر میری امی نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ وہ مسجد میں صفائی کر کے پھولوں کے گملے رکھ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خواب میں دیکھنا یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ اچھا خواب ہے، عبادت پر قوت ملنے کی، اللہ پاک کی جانب مزید راغب ہونے کی یہ دلیل ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس کی صفائی کرنا اور اس کی زینت کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا
یہ بڑی برکت کی اور سعادت کی بات ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں, عبادت کے لیے تگ و دو اور کوشش بھی کریں, انشاءاللہ توفیق الہی مزید نصیب ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت مبارک خواب ہے, اور جب اچھا خواب دیکھیں تو اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے. مزید کال دیجیے. وہ خواب آتا ہے کہ جوتا گم ہو گیا ہے, نماز پڑھنے جاتا ہے جوتا گم ہو جاتا ہے, یہ خواب آتا ہے. اللہ اکبر, یہ بہت حضور فقدان بھی ہے, اور یوں کہیے کہ بڑی محرومی والی بات ہے. مسجد سے جوتا غائب ہو جانا ساحل نے بھی دیکھا ہے, کیا فرمائیں گے؟ بس جہالت کہیں گے لوگوں کی, جاگتے ہوئے خواب میں دیکھنا تو ایک الگ میٹر ہے. صحیح. تو عموماً ہو جاتا ہے بعض اوقات اس طرح کے واقعات, بدقسمتی ہی کہیں گے, واقع ہو جاتی ہیں. حالانکہ اس جگہ پر تو جا کر بندے کو سب سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنا چاہیے. ایسے ہی. لیکن بہرحال شرارتی قسم کے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں, اور خواب میں وہی منظر دیکھا ہے تو پریشان نہ ہو. البتہ کہیں پر جوتا اتارتے ہیں تو اس کی حفاظت کی جو ہے وہ ضرور کوشش کرنی چاہیے. ایک عمومی بات ہے, بعض اوقات اپنے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے یا کسی کا سنا ہوتا ہے, تو خواب میں بھی وہی واقعہ ان کو سننے کو دیکھنے کو ملا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کرے. چلیے جی, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. مزید کال دیجیے. مجھے خواب آیا تھا, اس کے اندر تھا کہ میں نا, میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے, اور نا خواب کے اندر ہی میں کبھی کسی کے پاس جاتا ہوں کبھی کسی کے پاس, لیکن بہتر نہیں ہو رہی ہوتی. پھر میں کسی کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کے اوپر نا کوئی پرابلم ہوا ہے, کوئی جادو وغیرہ ہوا ہے, لیکن آپ نماز پڑھا کرو تو آپ کے نا اثر زائل ہوتا جائے گا, تو اثر زائل ہو جائے گا, پھر آپ کی طبیعت بہتر ہونے لگ جائے گی. ایسے مجھے خواب آیا تھا. جی حضور, یہ خواب حقیقت میں ان کی طبیعت کیسی ہے انہوں نے نہیں بیان کیا, البتہ پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. خواب میں بعض اوقات شیطان بھی مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے ایسے کام کرتا ہے. تو خواب کی بنیاد پر اپنے اوپر یہ نہ آپ سوار کر لیں کہ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہوا ہے. خواب کا معاملہ تھا, ٹھیک ہے, دور ہو گیا, تو مطمئن رہیں اور اس کی طرف توجہ نہ کریں. اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں. انشاءاللہ اگر کوئی ایسا میٹر ہونا بھی ہو تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں کہ وہ نہ ہوگا. اور اگر واقعی آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے اور کچھ ایسا معاملہ ہے تو دعوت اسلامی کے جو بستے لگتے ہیں مساجد کے اندر مختلف مقامات پر روحانی علاج کے تعلق سے, تو کہیں پر جا کر آپ اپنا روحانی علاج بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی پرابلم ہو. اگر نہیں ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی, آپ بالکل مطمئن رہیں اور خواب کی وجہ سے اپنے اوپر کوئی اس طرح کا نیگیٹو امپیکٹ نہ آپ ڈال دیں. ٹھیک ہے جی. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے, اور یہاں پر استاد صاحب ایک جو فیڈ بیک ہے ہمارے یوٹیوب کے ناظرین کا, وہ بھی انہوں نے بہت ساری دعاؤں کے لیے بھی گزارش کی ہے. اسد مدنی صاحب سے دعاؤں کی درخواست ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے. اسی طرح پروگرام اور دعوت اسلامی کو دعاؤں سے بھی نوازا ہوا ہے, اور اس طرح کے فیڈ بیک ہمیں مدنی چینل یوٹیوب کے ذریعے سے موصول ہوئے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعرات ناظرین پروگرام میں دوبارہ جب شامل ہوں گے تو یوٹیوب کے مزید کمنٹس کو بھی انشاءاللہ پروگرام کا جو ہے وہ حصہ بنایا جائے گا. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل خود بھی دیکھتے بھی رہیے اور دیکھنے کی دعوت عام بھی کرتے رہیے. نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے, خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے.